آپ اپنے گھروں کو جنت بنا سکتی ہیں چند باتوں پر عمل کر کے۔ ایک تو یہ کہ اپنی بچیوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، ان کے ڈریسنگ پر زور دیں کہ ڈریس عورت کے لیے زینت والا اچھا خوبصورت لباس یہ عورت کی فطرت ہے، لیکن لباس ہونا چاہیے، پورا لباس ہونا چاہیے۔ لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بچی کے دل سے حیا ختم ہوگی تو پھر ہر معاملے میں حیا ختم ہوگی۔ حیا اگر ہے تو ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ جب بچی کی طبیعت میں حیا ختم ہو گئی تو وہ پھر کبھی اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھے گی، وہ تمیز سے بات نہیں کرے گی۔ پھر آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ گھر میں وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، تو ماں باپ تو اللہ کے بعد ہیں، آپ نے اس کو اللہ کی پہچان نہیں کرائی تو ماں باپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ماں باپ کی اطاعت بھی تو جب ہی کرے گی نا وہ، کہ جب وہ اللہ کو مانتی ہو اور اللہ کے حکم کو مانتی ہو۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتی تو وہ ماں باپ کی کیسے وہ احترام کرے گی؟ ایک تو یہ کام کریں۔ دوسرا کام خواتین سے خصوصی گزارش ہے، گھروں میں سونے اور جاگنے کی ترتیب کو کنٹرول میں لائیں۔ اپنی بچیوں کو رات کو جلدی سلایا کریں اور صبح کو، یہ کام تو ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ رات کو دیر سے سونے میں جو آج کل جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ اور تیسری چیز، اپنے گھروں میں چیخنے چلانے کے ماحول کو ختم کریں۔ دیکھیے جب عورت اپنے شوہر کے سامنے چیخے گی تو بچی بھی جب شادی ہو کے جائے گی تو سسرال میں تمیز سے بات کرے گی وہ؟ بولے نا بھائی۔ میرے بھی کچھ تجزیے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھروں میں جتنا فساد چیخنے چلانے سے ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ وہی بات اگر آہستہ سے کہہ دی جاتی سمجھ میں آتی ہے، لیکن گھروں میں آہستہ کہنے کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جیسے نماز کا حکم دیا، جیسے روزے کا حکم دیا، ویسے ہی اللہ نے آہستہ آواز میں بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہی نہیں یہ بات۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو کیا رکھو؟ پست رکھو۔ اور اللہ نے اس کی مثال دی ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟